ہر شے اللہ نے مباح کی، حلال کی، مگر راستہ معین کر دیا۔ تمہیں رزق حلال کی کمائی میں بھی 9 حصے رکھا نیکیوں کے، اور ایک حصہ رکھا جو میں نے کل اشارہ کیا، ساری چیزیں ایک طرف اور رزق حلال کی کمائی 9 حصے ہیں نیکیوں کے۔ اس لیے میں نے کل مولا کی رسالت معاف کی طرف سے وہ چہرہ پھیرنے کی روایت پڑھی کہ جب مولا کے سامنے پیش ہوا اور مولا نے پوچھا کہ کیا ذریعہ معاش، اور اس کے پاس ذریعہ معاش نہ تھا، تو رسالت نے منہ پھیر لیا، اور جب پھیر لیا تو سوال کیا مولا یہ منہ کیوں پھیر لیا؟ کہا اس لیے پھیر لیا کہ جس شخص کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو وہ پھر دین کو اپنی پیٹ کا ذریعہ بناتا ہے، پھر وہ دین کو بیچتا ہے اور دین کی تجارت کرتا ہے۔ لہذا دین کی تجارت کے لیے منع کیا، اخلاص کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، مگر میرا امام دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور اپنے مولا سے اگر چاہتے ہو تو اپنے منہ سے کچھ نہ کہنا، تم جانو تمہارا مولا جانے۔ لہذا آل محمد کی بارگاہ میں یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی خرید و فروخت کو، دین کو، ممبر کو، محراب کو بناؤ۔ یہاں تو گورکھن کی نوکری کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی ایسا پیشہ اختیار کرو کہ جہاں یہ سوچو کہ مجھے رزق ملنا ہے، کوئی مر جائے، کسی کی موت کا انتظار کرو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ مجالس بھی اِسال ثواب کی ہوتی ہیں، سویم بھی ہے، چہلم بھی ہے، اب مولانا انتظار کرتے رہے کوئی مرے تو مجھے کچھ ملے۔ بہرحال مولوی نے جگہ کوئی بھی نہیں چھوڑی، معاف کیجئے گا مولانا میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن بتانا چاہتا ہوں مرنے والے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ساتھ ساتھ اسے بھی نہیں چھوڑا کہ جہاں نکاح ہو رہا ہے نکاح سے بھی تو لینا ہے، اور وہاں تو خوشی بھی دوری ہے کہ بھائی دولہا سے بھی لے لوں، دلہن سے بھی لے لوں، وہاں کا بھی وکیل بن جاؤں گا، یہاں کا بھی وکیل بن جاؤں گا، سب کے وکیل بن جاؤں گا، علی کے وکیل نہیں بنو گے، ولایت علی کے وکیل نہیں بنو گے، تو وکالتوں کا بھی وہاں محاسبہ ہوگا کہ وکالت کس لیے کی تھی، کس کے لیے کی تھی، دولہا کے لیے کی تھی، دلہن کے لیے کی تھی۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک مولوی دوسرے مولوی کا نکاح پڑھانے کے بعد کہتا ہے ندوی صاحب اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ میں نے کہا قبلہ کیسے؟ کہا اس نے صیغے صحیح ادا نہیں کی، لہذا میں اس کو صیغوں کو دوبارہ درست کروں گا۔ میں نے کہا اچھا چلیے دوبارہ پڑھ لیجئے گا، اب دوبارہ پڑھنے کا بھی تو لفافہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم بڑے مشاعر ہیں، میں آل محمد کے ممبر سے مذاق کی اصلاح میں نہیں کہہ رہا، میں نے یہ حالات دیکھے ہیں، میں اس درد سے گزرتا ہوں، اور اس کے بعد کہتا ہوں کہاں جائیں گے ہم؟ خیر سے وہ رشتہ نہیں ہے جو خیر کے لیے ضروری ہے، اپنی دنیا کی طلب کے لیے مٹے جا رہے ہیں، پھر برکت نہیں ہے، پھر بیماری ہے، پریشانی ہے، تو اب اس کے بعد فیصلہ کرو نا، کہاں تم نے کوئی ایسا سودا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ دعا کرو کہ آل محمد پردہ رکھیں اور پردے کے ساتھ میری اس محبت کو، خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ تو عزیزان محترم، اللہ اپنی اطاعت مانگ رہا، رسول اپنی اتباع مانگ رہا، نفس اپنی پیروی چاہتا ہے، نفسانی خواہشات کی، اہل و عیال اپنی روزی چاہتے ہیں۔ اب اہل و عیال کے لیے روزی کمانا میں نے کہا بہترین عبادت ہے، کل آپ سے مثال دے کر بتائی۔ اور اس کے بعد شیطان جال پھیرائے بیٹھا ہو، ہر جگہ اس نے اپنے جال ڈالے ہوئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جال سے بچنا کیسے ہے۔ پھر مولا نے کہا چھٹی چیز ہے جہاں تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمہارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اپنے لیے پہچانو دوستی اور دشمنی کو، اور ساتھ ساتھ یاد رکھو زندگی میں فنا ہو جانا ہے، یعنی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو وہ چاہے 15 سال میں یا 50 سال میں یا 100 سال میں، تو اب کامیابی یہ نہیں ہے کہ 100 سال میں بیٹوں کے لیے گھر بنا دوں۔ ارے بھائی جب بیٹا آئے گا وہ خود بنائے گا، ہم نے ساری زندگی کرائے کے گھروں میں گزار دی تو یہ بھی گزار لے گا، مگر میں لقمہ حرام کھا کر اس کو گھر دینے کے لیے اپنا گھر بگاڑ لوں؟
نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. تو جب نہیں ڈالا تو یقین ہونا چاہیے کہ میرے پالنے سے تھوڑی پلیں گے، میری آسائشیں دینے سے تھوڑی آسائشوں میں رہیں گے. اگر اللہ چاہے گا تو انہیں غنی کر دے گا. مولا نے سید سجاد کے پاس آیا تھا نا، مولا سے، مولا میں بہت غریب ہوں، پریشان ہوں، رو رہا. مولا نے اصحاب بیٹھے میں اشک جاری ہو گیا اور آپ نے کہا وہ امت نے ہمارا حق مارا، اگر ہمارا حق نہ مارتے تو آج کوئی پریشان نہ ہوتا. ہم تقسیم ایسے کرتے کہ ممکن نہیں تھا کہ یہ سوال کرنے آتا، مگر ہماری حق تلفی ہوئی ہے، لہذا ہم اپنے چاہنے والوں کی بھی امداد نہیں کر سکتے. ہم منکر بیٹھے، دوست بھی بیٹھے، منکر یہ کہہ کے اٹھا لو، یہ سب کی ولایت و امامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے مومن کی مدد بھی نہیں کر سکتے. وہ جو گیا تھا مولا سے اٹھ کر، اسے راستے میں جب یہ جملے کہے نا، اپنی تکلیف سے پلٹ کر نہیں آئے، مولا کے پاس آیا. مولا اپنی غربت کی پریشانی نہیں ہے، مگر ایسا مجھے کہہ رہا ہے، مجھے تانا دے رہا ہے، مجھے برا لگا ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کرے. مولا نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرے رزق کے دروازے کھول دیے. اور یہ کہہ کر اپنی کنیز کو حکم دیا ہمارے سحر اور افطار کے جو 2 نان ہیں وہ لے آؤ. اب 2 نان کو، ایک سحر کے لیے ایک افطار کے لیے جاتے. مولا نے بڑھا دیا اس کے پاس اور کہا جاؤ، اللہ نے تمہارے رزق وسیع کر دیا. سوکھے ہوئے نان لے کر پلٹ رہا ہے. علم، حکمت، قدرت، بار بار کہہ رہا ہوں، تینوں چیزیں پر یقین رکھنا. اللہ اپنے علم سے، حکمت سے، قدرت سے تمہیں دیکھتا ہے، آزماتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم اس پر صاحب یقین رہو. اب یہ بیچارہ سوچتا ہوا جا رہا ہے، یہ سوکھی روٹیاں مولا نے مجھے دے دی، میں کیا کروں گا؟ یہ تو چبائی اور توڑی بھی نہیں جاتی. راستے سے گزرا، مچھلی فروش بیٹھا ہوا تھا، سڑی ہوئی مچھلیاں تقریباً خراب ہونے کے قریب تھی. اس نے ایک روٹی دے کر کہا کہ تیری یہ مچھلیاں بھی آخری مچھلی، 2 مچھلیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ آخری سودا کرنے کے لیے اس نے کہا یہ نان لے لے، یہ مچھلی مجھے دے دے. اس نے ضرورت مند سمجھا، اس نے روٹی لے لی اور وہ مچھلی اس کے سپرد کر دی جو وہ سیدھا ہو رہی تھی. یہ مچھلی لے کر آگے بڑھا، تھوڑے سے آگے بڑھ کر دیکھا ایک نمک فروش بیٹھا ہوا، اسے روٹی دے کر تھوڑا سا نمک لے لیا اور یہ سوچ کر گھر چلا کہ چلو مچھلی تل کے بچوں کو کھلاؤں گا، تھوڑا سا رزق مل جائے گا، بچوں کو اطمینان ہو جائے گا. گھر میں داخل ہوا، مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے 2 ہی موتی برآمد ہوئے. جیسے ہی 2 موتی برآمد ہوئے، ابھی موتی دیکھ رہا تھا کہ دق الباب ہوا. دروازہ کھٹکانے والا آیا. کون تھا؟ نمک فروش بھی تھا، مچھلی والا بھی تھا. دونوں نے آ کر کہا کہ وہ جو نان تھے وہ تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم چبا سکیں، یہ واپس لے لے، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ تو حقیقتاً کسی مشکل میں ہے، لہذا نان بھی تیرے، مچھلی بھی تیری، نمک بھی تیرا. یعنی واپس لینے نہیں آیا تھا، کشادگی اور رزق کی ضمانت بن کر آیا تھا کہ جو دیا وہ بھی تیرا اور جو مولا نے تجھے دیا تھا وہ بھی تجھے دے رہے ہیں. ابھی یہ پلٹے تھے کہ پھر دق الباب ہو گیا. پھر دق الباب ہوا. کون؟ پتہ چلا مولا کا خادم ہے. مولا سید سجاد نے بھیجا ہے، کہا وہ جو 2 روٹیاں میں نے تجھے دی تھیں وہ مجھے دے دے، جو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا وہ تجھے مل گیا. یہ روٹیاں تجھ سے نہ چبیں گی، نہ تیرے مقابل ہیں. گویا مجھے وہ پلٹا دے جو میرے لیے تھا اور تو وہ لے لے جو تیرے لیے اللہ نے عطا کیا. نامعلوم افراد کی فہرست بڑی طویل ہے، اسی لیے وہاں ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا تاکہ جو
چھپے ہوئے ہیں نا، انہیں وہاں پتہ چلے، جسے میں اپنا سمجھ رہا تھا وہ تو کسی اور کا نکلا۔ یہ صرف آل محمد ہیں جنہیں اللہ نے منقلب کرنے کے لیے بھی ساجدین کو منتخب کیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے صلب میں نور محمد و آل محمد نہیں گیا جو طاہر نہ ہو۔ یہ ولایت ہے۔ جو میں بات چودہ کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، اگر ضرورت پڑ گئی تو میں نے بیان کر دیا۔ عقیدہ درست ہو، آل محمد ایسے دروازے کھولتے ہیں جس کا امکان نہیں ہوتا، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو تو میرے دوستوں ساری دنیا کی دولت کما کر بھی فقیر کا فقیر رہ جاتا ہے، ہرس ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ اور تجھے اس لیے دیے ہے کہ تجھے علی سمجھنا ہے، ورنہ فقر کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، موت کے ساتھ انسان کی ہدایت نہیں، در علی کی وابستگی نصیب۔ سلام ہے ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے ہمیں نور تک پہنچایا، نہیں پہنچایا۔ اللہ کی ولایت کا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پتہ چلا ولایتوں کے دو سفر ہیں، ایک وہ ہے جو خدا ولایت کی منزل پر ہے، اور ایک وہ ہے جو کافر کو طاغوت نصیب ہوا ہے، جس وہ ان کو نور سے نکال کے ظلمت میں لے جا رہا ہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے باپ کو منوائیں، مگر اللہ چاہتا ہے میں ابو طالب کے بھی فرزند کو بھی منواؤں، حسین کے باپ کو بھی منواؤں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اگر بیٹا ہے تو ابو طالب کا، باپ ہے تو حسنین کا۔ آپ کہیں وہ کافر تھے، خدا کرے ہم ان کے ساتھ اٹھیں، اور آپ جنہیں کہتے ہیں مسلمان تھے تو خدا آپ کو مسلمانوں کے ساتھ اٹھائے۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا نا صاحب ایمان کے لیے تھا خسارے کا دروازہ بند، صاحبان اسلام کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنی قبولیت اعمال کا دار و مدار اسلام اور پھر ایمان پہ رکھا۔ جب تک ایمان نہیں دیا قبولیت کی شرط اسلام، مگر جب تکمیل اسلام ہوا تو وہاں دولت ایمان دے دی گئی، اور دولت ایمان دے کر بتا دیا گیا یہی حق ہے، اور یہ جہاں جائے گا وہاں حق ہے۔ صراط مستقیم اس کی محتاج ہے، یہ صراط مستقیم کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن اس کا محتاج ہے کہ تعبیر اس سے ملے گی، یہ قرآن کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی قرآن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ تو دکھ ہوتا ہے ہماری شبیہات پر اعتراض، اور خود شبیہ بنا کر تعویذ بھی بناتے ہو، اور اس کو کھول کر پیتے بھی ہو، رٹتے بھی ہو۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے بتا دیا، اللہ نے کہہ دیا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ پتا چلا جب علی دے دیا گیا تو مقابل علی جو آئے گا مٹے گا، تو جب مٹ رہا ہو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، کتنا ہی بچانے کی کوشش کرو وہ مٹ کے رہے گا جو مقابل علی آیا۔ بس عزیزان محترم، دو جملے آج اس شہزادی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ جسے دختر علی کہتے ہیں۔ میری شہزادی پنجتن کی ابدا ثانیہ زہرا، جناب زہرا کی دعا ہے۔ جب پتا چلا تھا نا کہ نہ نانا ہوں گے، نہ بابا ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، تو میری شہزادی نے پوچھا تھا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ بس اس خواہش پر اللہ نے ثانیہ زہرا عطا کی، اور علی نے اس کا نام زینب رکھا۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے زین اب، زین اور اب سے مل کر باپ کی زینت، اور بہت زیادہ رونے والی دو معنی ہیں۔ اور سیدہ کی یہ بیٹی بعد کربلا باپ کی زینت بھی بن کے چلی، اور گریہ گنا بھی رہی، ہر محل پر روئی۔ مگر میں سلام کرنا چاہتا ہوں اس شہزادی پر جس نے اکبر کا غم منایا، جس نے قاسم کا غم منایا،
और मोहम्मद का नवा कहा, मरसिया किया। किसने? ज़ैरों ने, अली की बेटी ने नहीं किया। अली की बेटी करबला से शाम, शाम से मदीना, किसी महल पर औनो मोहम्मद को नहीं हुई। जब भी हुसैन कोई शहीद का लाशा लाते हैं, मेरी शहजादी गंज शहीदा में इस्तकबाल करती, भाई के साथ खड़े होकर गिरिया करता। मगर जब औनो मोहम्मद के लाशे लाए गए तो तारीख लिखती है, मकातिब लिखते हैं, हुसैन ढूंढ रहे थे और बहन दिखाई नहीं दे रही थी। फिजा कहाँ है मेरी माँ जाई? पैदा जी को तलाश करने वाली माँ जाई गई तो क्या देखा? खैमे में सजदे की कैफियत में शुक्र का सजदा कर रही है कि परवरदिगार तूने मेरी कुर्बानी, मेरे फिदिये को कबूल किया। मैं कहूँगा ज़ैनब तेरे सब्र पर मेरी जान कुर्बान होता है। तूने अपने बच्चों का गम नहीं किया, रोई है तो हुसैन पर रोई है। सारे रास्ते अली अकबर के चेहरे को, हुसैन के चेहरे को, कासिम के चेहरे को देखते हैं, ज़ियारत करती है, गिरिया करती है। कभी औनो मोहम्मद के सर को देख कर नहीं रोई है। हद ये है कि जब रिहा हुई है, रिहाई की खबर मिली है, शाम में मजलिस का इत्माम किया है, तो मजलिस में ज़ाकिरा थी अली की बेटी और तबर्रुकात आ रहे थे। तबर्रुकात क्या है? कभी अब्बास का सर है, उम्मे फरवा, अब्बास का सर है जनाब कुलसूम, अब्बास का सर ले रही है। कभी अली अकबर का सर है, जनाब लैला बेटे का सर ले रही है। कभी कासिम का सर है, उम्मे फरवा अपने बेटे का सर ले रही है। कभी छोटा सा सर असगर की सूरत में आया, अज़ादार और रबाब खड़ी हुई, असगर का सर लिया। यहाँ तक कि सैयद शहदा मेरे मौला इमाम हुसैन का सर आया, सानिया ज़हरा खड़ी हुई, भैया का सर लिया, अपनी आगोश में लिया। अब रोती जाती है, मसाइब हुसैन पढ़ रही है, मजलिस अपनी बुलंदी पर है। ऐसी मंजिल पर किसी ने कहा कि दो नन्हे नन्हे सर आए हैं। ये दो नन्हे नन्हे सर किसके हैं? ये औनो मोहम्मद के सर हैं। मगर अज़ादारों, मस्तूरात शाम कहती हैं हम तर्स लिए खड़े रहे, मगर कोई इन सरों को कबूल करने वाला न था। हमने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई? बस इतना सुनना था। फिजा तड़प कर खड़ी हो गई, कहा ऐसे न कहो, वो जो सरे हुसैन पे रो रही है वो इन बच्चों की माँ है। मगर क्या करे ज़ैनब, अपने बच्चों पे न रोई है न रोती है। मदीने आ गई। अज़ादारों, मदीने पहुंचकर भी मेरी शहजादी अपने घर नहीं गई। अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार चाहते रहे कि ज़ैनब घर आए, मगर शहजादी हुसैन के घर में कयाम है। सुबह शाम जिक्र हुसैन है, जो तहनीयत, जो ताज़ियत देने आ रहा है उससे ताज़ियत ले रही है। अली की बेटी रोती है, मजालिस करती है, गिरिया है, मगर घर नहीं आती। बस एक बार सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, चचा अब्दुल्ला सुबह से आते हैं और शाम तक बैठते हैं और ऐसा लगता है कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। मगर मैं चाहता हूँ फूफी अम्मा आप एक बार अपने घर चली जाएं। भतीजा जब तक फूफी को फूफी की हैसियत से कहता रहा चली जाएं, मेरी शहजादी नहीं गई। बस एक दिन मेरे मौला ने इमामत का रंग इख्तियार किया, कहा फूफी अम्मा मैं इमाम वक्त होकर आपसे चाहता हूँ एक बार अपने घर चली जाएं। बस अली की बेटी जिस चादर के साथ आई है ना, उसी चादर के साथ उस घर पहुंची। दरवाजे पे पहुंची, देखा अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का दरवाजा नजर आया, घर नजर आया, तो औनो मोहम्मद का तस्वुर आना शुरू हुआ। मेरी शहजादी हुजरे में दाखिल हुई तो बच्चों के मुसल्ले देखे, बच्चों का मुसल्ला देखना था। ज़ैनब को अपने बेटे याद आना शुरू हुए। बच्चों को याद करते करती शहजादी उस हुजरे से निकलकर सहने खाना में आ गई ताकि औनो मोहम्मद के तस्वुर से बाहर आ जाए। मगर वहाँ भी ऐसा दिखाई देता है जैसे आंगन में औनो मोहम्मद खेल रहे हो। अली की बेटी सर झुकाकर हुसैन पर रो रही थी। ऐसे में जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार घर आए। मैंने मसाइल तवील नहीं किए, मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरा मौला आए और आकर देखा अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार में सहने खाना में देखा एक ज़ईफ़ा है जिसके बाल सफ़ेद हैं, कमर झुकी हुई है और सहने खाना में बैठी हुई है। अब्दुल्ला इब्न जाफर
جعفر طیار قریب گئے، کہا معظمہ اگر اس گھر کی مالکن کو پرسہ دینے آئی ہو تو وہ اس گھر میں نہیں رہتی، بعد کربلا اپنے بھائی کے گھر میں رہتی ہے، وہاں جا کر پرسہ دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے چہرہ اٹھایا، کہا عبداللہ زینب اتنی غریب ہو گئی، زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اب شوہر بھی نہیں پہچانتا۔ بس عزادار و جناب عبداللہ قریب بیٹھ گئے، کہا علی کی بیٹی معافی چاہتا ہوں مگر یہ تیری کیفیت کیسے ہوئی؟ کہا عبداللہ نہ پوچھ، جب میرا بھائی مارا گیا ہمیں اتنی اذیتیں ہوئی ہیں کہ ہمارا رنگ متغیر ہو گیا، ہمارے بال سفید ہو گئے۔ عزاداروں میری شہزادی ایک بار متکلم ہوئی، عبداللہ تم بھی ذرا بیٹھو، میں نے سب کا پرسہ دے دیا مگر اون محمد کو نہیں روئی، مگر وہ میرے ہی تو بیٹے نہیں تھے عبداللہ، وہ تمہارے بیٹے ہیں، بیٹھو تاکہ ثانی زہرا تمہیں بیٹوں کا پرسہ دے۔ جناب عبداللہ قریب بیٹھے، جیسے بیٹھے تو ایک بار ثانی زہرا پرسہ دینا چاہتی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا علی کی بیٹی میں نے اپنے بیٹے اس لیے نہیں دیے تھے کہ میں ان کا پرسہ لوں گا، جیسے تو نہیں روئی میں بھی اپنے بیٹوں پر نہیں رونا چاہتا، میں نے اپنے بیٹوں کو فدیہ بنایا تھا حسین کا، میں نے انہیں حسین پہ صدقہ کیا، اور جو صدقہ کر دیا جائے اس پر گریہ نہیں ہوتا، میں گریہ کرنے یا پرسہ لینے نہیں بیٹھا، مگر اتنا پوچھنا چاہتا ہوں علی کی بیٹی کربلا میں حسین کی جنگ دیکھی تھی؟ عزاداروں سوال اتنا اچانک تھا کہ علی کی بیٹی بے ساختہ کہتی عبداللہ یہ کیسا سوال ہے؟ کہا نہ پوچھو مگر ہم صفین میں تھے، ہم اپنے مولا کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، حسن جنگ کر کے آتے تھے، کہتے تھے بابا جنگ دیکھی اور بابا داد شجاعت دیتے، پھر کہتے حسین اس سے زیادہ شجاعت ہے، عباس جنگ کر کے آتے تو عباس داد لیتے، علی داد دیتے اور پھر کہتے حسین اس سے زیادہ شجاعت ہے، جناب حنفیہ جنگ کر کے آتے بابا سے داد لیتے اور علی کہتے حسین اس سے زیادہ شجاعت ہے۔ میں نے حسین کی جنگ نہیں دیکھی، بتا حسین کی جنگ دیکھی تھی، اب بہن غم بھول گئی، بھائی کی شجاعت کا حال بیان کرنا شروع کیا، کہا عبداللہ جب میرا عباس مارا گیا، جب میرا علی اکبر مارا گیا، جب میرا قاسم مارا گیا، جب اولو محمد کے لاشیں علی اصغر کا لاشا حسین اٹھا چکا، تو ایک بار میں نے بھائی سے کہا بھائیا ایسی جنگ کرو کہ انہیں پتا چلے یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ میرا بھائی جب آخری جنگ کے لیے گیا ہے رکاب میں قدم رکھے، تلوار کو بے نیام کیا اور یہ کہہ کر للکارا کہ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مار ڈالا، جس کا اکبر مار ڈالا، اور میرے بھائی نے ایسے جنگ کی کہ جدھر رخ کرتا تھا لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگا۔ بس علی کی بیٹی فضائل پڑھتے پڑھتے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر بیٹھی، جیسے ہی ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے علی کی بیٹی کی آستین زخموں سے ہٹ گئی، جیسے ہی چادر ہٹی عبداللہ ابن جعفر طیار حسین کی جنگ سنتے سنتے اچانک کہتے ہیں اے علی کی بیٹی یہ تیرے ہاتھوں پہ نیل کیسے، یہ تیرے ہاتھوں پہ زخم کیسے؟ کہا عبداللہ نہ پوچھ، جب میرا بھائی مارا گیا میرے بھائی کا سار نوکے نیزہ پہ تھا اور ہمارے گلے ہمارے رسن باندھ کر ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا، کربلا سے شام، شام سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا کے قضاء تسلیم پروردگار ہماری کلیل سے عنوان عبادت قبول فرما۔ بس میں اجازت دوں گا اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کے